الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کا مضمون چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ میں جن مضامین کا تذکرہ کیا ہے، پہلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، بڑائی اور اس کے رحیم و کریم ہونے کو، اور مالک الملک، قیامت کے دن کے مالک کے تمام چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، ان تمام مضامین کو بیان کیا گیا۔ مختصر طور پر کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو تمام عالم کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ اور تیسری آیت میں مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک اللہ ہے۔ تو ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، حمد، اس کے صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ میں بندوں کے تعلق سے بھی مضمون کو بیان کیا گیا کہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کے مالک ہونے کو، قیامت کے دن کے مالک مطلق کو، ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد چوتھی جو آیت آپ کے سامنے جس کا تذکرہ ہونے والا ہے، جس کی تفسیر مختصر اعتبار سے آپ کے سامنے بتائی جائے گی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، اس پہلے جملے میں یہ بات بتائی گئی کہ عبادت کے لائق جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ کس کی ہے بھائی؟ ہاں۔ تو یہاں پر بطریق حصر بیان کیا گیا ہے اس چیز کو بتانے کے لیے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہی کا اضافہ اس لیے ہے کہ یہاں کوئی اور شامل نہیں ہے، یعنی اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی، اللہ کے غیر کے سامنے جھکا نہیں جائے گا۔ تو ایاک نعبد، تو بندے کی صفت یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد ہم طلب کرتے ہیں۔ تو عبادت بھی اللہ کی ہو اور اللہ ہی سے مدد طلب کی جائے گی کہ جس کے سامنے ہم جھک رہے ہیں، جس کی عبادت کر رہے ہیں، اب تقاضا یہ ہے کہ اسی مالک سے ہم اپنی حاجتیں مانگیں، یعنی ہمارے ذہنوں میں اللہ کے غیر کے علاوہ کسی کا خیال نہ آئے۔ اسی لیے پہلے ہی اس مضمون کو یہ بتایا گیا رب العالمین،
کہ تمام جہانوں کا رب، پالنہار اور ضرورتوں کا پورا کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ تو جب اللہ ہی ضرورتیں پوری کریں گے تو اللہ ہی سے مانگنا یہ بندوں کا تقاضا ہے۔ ہاں، تو یہ توحید ہے کہ جب اللہ کی بڑائی کو دل میں لے کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو آگے کی آیتوں میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے بندو، اللہ کی عبادت کر رہے ہو، اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ کے غیر سے مدد مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرنے کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ ہدایت اللہ سے مانگی جائے گی، اولاد کا دینے والا اللہ ہے، روزی کا دینے والا اللہ ہے، شفا کا دینے والا اللہ ہے، یعنی ہماری دنیاوی اور اخروی ضرورتوں کی پوری کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ اب ذہنوں میں ایک بات آتی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم لوگوں سے بھی مانگتے ہیں، عام چیزیں جو عادتاً مانگی جاتی ہے، جیسے کسی سے ہم نے پانی مانگ لیا اور کسی سے ہم نے ضرورت کی چیز مانگ لی، تو یہ عادتاً مانگنا یہ اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ ضرورتاً کوئی مانگ رہے ہیں، کوئی چیز طلب کر رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی زندگی لگی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے لوگ آپس میں مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تو یہ شرک کے دائرے میں نہیں آئے گا، بلکہ ہماری ضرورتیں۔ اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اسباب کا انکار یہ ضلالت و گمراہی ہے، اور اسباب پر یقین کرنا جو دنیا میں ہے یہی چیزوں سے ہمارا ہوگا، تو یہ یقین کرنا یہ گمراہی ہے، اور اسباب کا انکار کرنا یہ جہالت ہے۔ اس لیے اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، ہر ایک کی ضرورتیں دوسروں کے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن ان ضرورت کو پورا کرتے ہوئے ہمارا خیال دل میں ہو کہ اللہ ظاہراً کسی سے ہماری ضرورت پوری کروا رہا ہے، لیکن کرنے والے تو اللہ ہی ہیں۔ کرنے والے کون ہیں بھائی؟ ہاں، تو یہ روزانہ ہمیں ہر نماز میں اس مضمون کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ہمیں جو عبادت کرنا ہے، چاہے وہ نماز کے اعتبار سے ہو، روزے کے اعتبار سے ہو، صدقے کے اعتبار سے ہو، زکوٰۃ کے اعتبار سے ہو، یعنی جو کچھ عبادات کے دائرے میں آتے ہیں وہ تمام اللہ ہی کے لیے ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ اخلاص کو بھی بتایا گیا کہ ہماری نمازیں ریاکاری کے لیے نہ ہو، ہاں، کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے لیے۔ ورنہ عام طور پر آج عبادتیں بھی بندے وہ اپنی ضرورتوں کے پورا ہونے کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ جیسے ابھی اتوار، کل کون سا دن تھا بھائی؟ پرسوں شب معراج۔ شب معراج کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی عبادت ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج میں بلایا اور آسمانوں کا سفر کرایا، وہ رجب ہی کے مہینے میں کرایا، 27 رجب میں کرایا، یہ کوئی متعین نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آسمانوں کا سفر کرایا، یہ تو یقینی ہے، لیکن کب کرایا، کس وقت کرایا، اس میں اختلاف ہے۔ اور دوسری بات کہ معراج میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ تو ایک صاحب پوچھنے لگے کہ معراج بڑی رات ہے، جیسے کہ آج بڑی رات ہی میں عبادت کا مزاج بن گیا ہے۔ کس میں بھائی؟ ہاں، تو میں نے مسجد میں دیکھا کہ مسجد پوری بھری ہوئی ہے، اور ہم عام طور پر جاتے ہیں نماز کے لیے تو دیکھتے ہیں، لیکن دیکھا تو پوری مسجد بھری ہے، جگہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سب لوگ ہر عشاء میں کہاں جاتے ہیں بھائی؟ ارے ہر عشاء ہوتی نہیں ہوتی، تو ہر عشاء میں کہاں رہتے ہیں؟ جیسے جمعہ کا معاملہ ہے کہ جمعہ میں ماشاءاللہ ہماری پوری مسجد ہے، لیکن دوسرے دن ظہر میں ارے رہتے ہیں بھائی۔
ظہر میں نہیں، عصر میں نہیں. تو میں بھی گزشتہ جمعہ یہ کہا کہ ہم نے اپنے دماغ کے اندر یہ سیٹ کر لیا ہے کہ جمعہ ہمیں پڑھنا ہے، ضروری ہے. اپنا مائنڈ سیٹ کیے نا بھائی کہ جمعہ ہے، پڑھنا ہے، جمعہ ہے، غسل کرنا ہے. تو گویا کہ جمعہ کے لیے ہم اہتمام سے آ رہے ہیں، لیکن 5 وقت کی نماز کو اپنے مائنڈ میں سیٹ نہیں کیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ ارے 5 وقت کی نماز ہمارے لیے فرض ہے، یہ ہمارے مائنڈ میں سیٹ نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں فجر میں بھی آنا مشکل، ظہر میں بھی آنا مشکل، عصر میں بھی آنا مشکل، لیکن جمعہ میں آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. شیطان نے ہمارے دماغ میں ڈال دیا ہاں بھائی جمعہ ضروری، 5 وقت کی نماز. تو معراج میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بھائی، معراج میں جو اللہ نے دیا ہے وہ تحفہ 5 نمازوں کا ہے. تو 5 نمازیں پابند سی پڑھ لے، یہ بہت تیرے لیے کامیابی کی چیز ہے. ورنہ ہمیں بڑی رات میں یہ نفل، وہ نفل، وہ نفل، یہ نماز، وہ نماز، عمر کی درازگی کی نماز، روزی کی درازگی کی نماز، شب برات میں 6 رکعت پڑھ لیے. کیا پڑھتے ہیں بھائی وہ 2 رکعت؟ ارے بولو بھائی، عمر دراز، 2 رکعت روزی کی برکت، اور 2 رکعت کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ مغفرت. کیا ہے آپ ہی کو معلوم ہے، نیتیں پڑھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. اور پورا سال کیا ہے؟ چھٹی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں تحفہ دیا 5 نمازوں کا. اب جو اللہ کی طرف سے ہمیں گفٹ ملا ہے، کوئی بڑا آدمی ہمیں گفٹ دے دے، کوئی پین دے دے، کوئی پیسہ دے دے، کوئی چیز دے دے، ہم کتنی حفاظت اس کی کرتے ہیں. اچھا بھائی یہ MLA کا گفٹ ہے بھائی، ہاں یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں مولانا کا ہے، یہ فلاں اللہ والے کا ہے. یہ تو مالک الملک نے ہمیں 5 نمازیں گفٹ دی ہیں، لیکن اس گفٹ کو کون کتنا ادا کر رہا ہے بھائی؟ گفٹ تو چندیاں بتی ہو گئے ہے نہیں بھائی؟ ہاں. تو اس لیے میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ اس مضمون کو سمجھ رہا ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وہ فعلی عبادت ہو، قولی عبادت ہو، یعنی وہ مالی عبادت ہو، جو بھی عبادت ہو وہ اللہ ہی کے لیے. کس کے لیے بھائی؟ ہاں. تو اس لیے اس کو بند کر دیں، چلے گا؟ چلے، کوئی بات نہیں. تو ہر عبادت اللہ کے لیے کی جائے گی. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر شرک سے پاک ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن شرک کی معافی، مشرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے. اگر ہماری زندگیوں میں شرک ہے، اسی لیے ایمان والا گنہگار کتنا بھی بڑا ہو، کلمے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس کی موت ہوئی ہے تو اس کی گناہوں کی سزا بھگت کر اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اسے کیا کر دیں گے؟ جنت میں داخل کریں گے. لیکن اگر شرک کے ساتھ کوئی چلا جائے تو اس کے نیک اعمال کا بدلہ تو دنیا میں ملے گا، آخرت میں ہاں. تو اس کے لیے ہمیں اس پر اللہ کو شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، کلمے والا بنایا ہے. تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب عبادت کس کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کے لیے. یعنی اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ عبادت میں اخلاص نہیں ہے تو شرک خفی ہے. کیا آدمی عبادت کر رہا ہے لیکن لوگوں کو دکھلانے کے لیے، مال خرچ کر رہا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، عمرہ کر رہا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، حج کر رہا ہے کس کے لیے بھائی؟ ہاں، حاجی صاحب، لوگ کیا کہیں؟ حج کروانے کے بعد حاجی صاحب نہیں کہے تو ناراض ہو جاتے ہیں. حضرت علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح روزہ ایک فرض عبادت ہے، نماز ایک فرض عبادت ہے، زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے، اسی طرح حج بھی کیا ہے بھائی؟ عبادت ہے. کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کہ ہمیں نمازی بولتے ہیں؟ نمازی صاحب، حضرت عبد الرحمن نمازی، زکاتی،
صائمی کیا ہے بھائی؟ اسی طرح حاجی، دیکھو حاجی کوئی بلا رہے ہیں، کوئی ہمیں جو عزت دے رہے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن دل میں ہونا کہ مجھے حاجی بولنا، یہ غلط چیز ہے، یہ غلط نظریہ ہے۔ ورنہ بعض لوگ گئے ملاقات کے لیے، کہتے ہیں ہاں بھائی وہ زمزم کا پانی ذرا لا کر اٹھا کر لاؤ، تیسرے حج کو ہم گئے تھے وہاں سے آئے مہمان، تو بتانا کیا چاہ رہے ہیں بھائی؟ ہاں تیسرا حج ہو چکا ہے حضرت کا، ہاں نہیں، تو عبادت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے۔ تو اس لیے اخلاص، بڑے بڑے اعمال کر کے بھی آدمی جہنم میں جائے گا اگر اخلاص نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بڑے آخرت میں بڑے مالدار کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کس کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا؟ تو کہا اللہ تیرے لیے۔ کہا جھوٹ کہتا ہے کہ میرے لیے نہیں، لوگ کہیں کہ میں سخی ہوں، سخاوت کرنے والا ہوں۔ اس کا جذبہ تیرے دل میں تھا، جا لوگ تجھے سخی کہہ دیے، اب تجھے یہاں کوئی ملنے والا نہیں ہے، اودے منہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مجاہد جس کا مقام خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس مجاہد کو بھی بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ یہ گردن کس کے لیے کٹائی؟ تو کہا اللہ تیرے نہیں، جھوٹ کہتے ہو، لوگ بہادر کہیں، بڑا جو ہے مجاہد کہیں، اس کے لیے تو نے گردن کٹائی، اللہ کے لیے نہیں کٹائی، اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور عالم صاحب کو بلائیں گے، علامہ صاحب کو، کس کے لیے علم حاصل کیا؟ اللہ تیرے لیے، کہتے جھوٹ، میرے لیے لوگ علامہ کہیں، فہامہ کہیں، تو علم کی خدمت بھی تو نے وہ میرے لیے نہیں کی ہے، دنیا کے لیے کی، انہیں بھی پھینک دیا جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اعمال چاہے چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو، ہم کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے۔ تو یہاں اس مضمون کو سمجھا ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہاں یعنی تیرے ہی عبادت، تیرے علاوہ کسی غیر کی عبادت نہیں ہے۔ تو اللہ ہی کے لیے ہماری عبادت خالص ہو، کہ ہمارا سجدہ، ہماری نماز، ہماری تلاوت، ہمارا روزہ، ہمارا ذکر، یعنی ہماری زندگی کے اندر جتنی عبادتیں وہ عملی اعتبار سے ہیں، مالی اعتبار سے ہیں، بدنی اعتبار سے ہیں، ہر اعتبار سے عبادت کا تعلق وہ اللہ کے لیے، کسی غیر کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتے۔ ہاں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگی جائے گی کہ ضرورتیں پوری کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ ہاں اور علماء فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی ہماری ضرورت و ہدایت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ تو ہدایت کا مضمون آگے آ رہا ہے، اللہ اس کو بتا رہے ہیں آگے کی آیتوں میں کہ تمہاری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے۔ جیسے ہم سمجھ رہے ہیں سب سے بڑی ضرورت میرا گھر ہے، میری نوکری ہے، میرا مال ہے، میری زندگی سیٹل ہو جانا ہے۔ میرے بھائیوں یہ تو ہو جائے گی، لیکن سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ ہدایت ہے۔ اور ہدایت دینے والے کون ہیں بھائی؟ کون ہے؟ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہاں ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت تو اللہ کا ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت کون دیں گے؟ اللہ دیں گے۔ ہاں ہدایت کا مالک اللہ ہے۔ اسی لیے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیے ہیں، تقریباً سیرت میں آتا ہے کہ 50 سال کا عرصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہر اعتبار سے آگے رہتے تھے، کوئی آنچ نہ آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے، آگے آگے رہتے۔ لیکن دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو طالب کے قریب گئے اور کہا چچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھیے، کل میں آخرت میں اس کی گواہی دوں گا۔ ایک درد تھا، اس لیے کہ 50 سال کا عرصہ ساتھ رہے اور دنیا سے جا رہے ہیں بغیر ایمان کے گئے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ محمد
میرے بھتیجے میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا، لیکن میری موت کے بعد یہ لوگ کہیں گے کہ ابو طالب نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اپنی ناک کے لیے آگ کو پسند کر لیا۔ ہاں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا غم ہوا ہوگا کہ بغیر ایمان کے حضرت ابو طالب چلے گئے، بغیر ایمان کے۔ تو اس وقت آیتیں اتری ہیں کہ نبی جی جسے چاہے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو ہم دیں گے، ہدایت کے مالک تو اللہ ہیں، لیکن کام محنت ہمارے ذمے ہے، محنت کرنے کے مکلف ہم ہیں، ہدایت دینے والے اللہ ہیں۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آدمی محنت کرتے کرتے یہ تھک جائے اور مایوس نہ ہو، کوئی لوگ قریب نہیں آ رہے، کوئی محنت کرنے سے لوگ دین پر نہیں آ رہے، یہ مایوس نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ محنت کے مکلف تو ہم ہیں، ہدایت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اگر اللہ ہدایت نہ دینا چاہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص چچا ابو طالب ہیں، وہ ہدایت سے محروم ہو گئے، ابو جہل ہدایت سے محروم ہو گیا، ہاں، اور ابو لہب ہدایت سے محروم ہو گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی رشتے ہیں، اور اللہ ہدایت دینا ہے تو بلال کو حبشہ سے بلا کر، نہ صورت ہے اور نہ چہرہ خوبصورت ہے، لیکن اللہ ہدایت دے رہے ہیں تو بلال کو دے رہے ہیں، سلمان کو فارس سے بلا کر دے رہے ہیں۔ ہاں، تو اللہ ہدایت دینے پر آئے، جسے ہدایت دے اللہ، جسے ہدایت سے محروم کرے وہ تو اللہ اس کے مالک ہے۔ ہاں، تو اس لیے سب سے بڑی ہماری ضرورت جو ہمیں مانگنا ہے اللہ سے، وہ ہدایت مانگنا ہے۔ کیا مانگنا ہے بھائی؟ ہاں، ہدایت مانگنا ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دو جملے ہم ہر نماز میں سن رہے ہیں، فجر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، اپنی نمازوں میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس مضمون کو میں بار بار ترجمہ اس لیے کرا رہا ہوں تاکہ ہم پڑھتے رہیں تو ہمیں یاد رہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی لیے خالص عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کے سامنے یہ سر جھکے گا نہیں، سر کٹ سکتا ہے لیکن کسی غیر کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ ہاں، یہ سر وہ اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے، لیکن آپ اللہ معاف فرمائے ہمارے سر تو کہاں کہاں جھک رہے ہیں، جہاں پیسہ وہاں جھک جاتے ہیں، بلکہ امت ایمان کے سودے کر رہی ہے۔ ہاں، نہیں، بڑی اللہ نے چیز دی ہے، تو یہ کسی کے سامنے جھکانے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے۔ تو یہ اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ہماری زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہدایت بھی اللہ سے مانگے، اولاد بھی اللہ سے مانگے، روزی کی برکتیں بھی اللہ سے مانگے، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ ہر چیز کے خزانے کیا ہیں بھائی؟ لیکن مانگنے والے ہونا نا، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ مانگنے والوں سے پسند کرتے ہیں، اور دنیا والے مانگنے والے سے کیا کرتے ہیں بھائی؟ ذرا دوری چلو بھائی، تمہیں انہیں آ رہے تو بھی نہ ہو جاتے، ارے ہوتے نہیں بھائی۔ ہاں، تو اس لیے ہمیں جو ہے آج دنیا والوں سے مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے، لیکن اللہ سے ہم نہیں مانگ رہے۔ تو اللہ تو مانگنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اس لیے کہا کہ دعا یہ ذریعہ ہے اللہ سے لینے کا۔ الدعاء مخ العبادہ، حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کیا ہے بھائی؟ مغز کا تو معلوم، کیلا کھائیں، کیلا کھا کیا کرتے ہیں؟ اندر کیلا چھل کو اندر کا پھینک کو چھلکا کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں بھائی؟ ہاں، کیلا چھلیں گے، اندر کا مغز کھائیں گے۔ تو فرمایا کہ جس طرح یہ چھلکا یہ تمام عبادتیں ہیں، اور اندر کا مغز یہ دعا ہے، کہ دعا میں آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ اپنی تمام کیفیات کے ساتھ کہ اللہ میں تیرے سامنے اپنی تمام چیزوں کو نچھاور کر دیا ہوں، اللہ تو کرنے والا ہے۔ کہ آدمی جب مانگتا ہے تو اسے مانگنے میں مزہ بھی آتا ہے۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اس لیے حدیث میں فرمایا کہ کوئی بندہ دعا کرتا ہے، اللہ اس کے حق میں وہ فوراً چیز ہے تو اسے دے دیتے ہیں، اور اگر
اس کے لیے اگر وہ فوراً چیز دینا حکمت کے خلاف ہے، اس کے لیے خیر اس میں نہیں ہے، تو اللہ اسے روک لیتے ہیں، وہ چیز اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آخرت میں اس کا اجر اسے عطا فرماتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ آخرت میں اپنی جو دعائیں قبول نہیں ہوئی، جو دعائیں کیا نہیں ہوئی بھائی، ان دعاؤں کا جو اجر جب جنت میں ملے گا تو خواہش کرے گا دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہیں ہوئی تو اچھا تھا، دنیا میں، ارے بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ہاں، لیکن آج ہم یہاں دعا، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہاتھ اٹھاتے ہی وہاں سے فرشتے اترنا، کیا ہے بھائی یہاں تو اٹھائے؟ ہاں، جیسے حالات دیکھ رہے ہیں، مسلمان پریشان ہیں، حالات میں دعائیں کرو، فٹافٹ جو ظالمہ ہیں ان کی وکٹیں اڑتے رہنا، ارے بہنیں بھائی ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ فرعون کو 40 سال تک بھی سر میں درد نہیں ہوا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی ہلاکت کے لیے دعا کی، اس کے کئی سال بعد فرعون مرا ہے۔ کون مرا ہے بھائی؟ فرعون جیسا ظالم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے حق میں بد دعا کر رہے ہیں، لیکن اسے موت آئی کئی سالوں کے بعد، اور ہمیں کہتے ہیں ہمیں ہاتھاں اٹھاتے ہی سب جنے، ارے بھائی نہیں بھائی ایسا ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں، اللہ کی حکمتوں کو کوئی جانتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا علم بڑا وسیع ہے۔ ہاں، لیکن ہمیں مکلف بنائے کہ تم مانگتے رہو، ہمیں کہتے ہیں کہ مانگ رہے ہیں مولانا دعا قبول نہیں ہو رہی، کیا الفاظ ہے بھائی ہماری دعا؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مستجاب الدعوات، یعنی جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مستجاب الدعوات وہ ہے جسے اپنی دعا پر یقین ہو، اپنی دعا پر کیا رہنا، ہمیں مانگ رہے ہیں ڈھلے تصور کے ساتھ، مانگیں گے چلو بھئی ہوا تو ہوا، قبول ہوئی تو ہوئی، نہیں تو جیسا ہمارا گمان رہے گا اللہ کے فیصلے بھی۔ تو اس لیے ہم دعا کر رہے ہیں، پوری مضبوطی کے ساتھ دعا کریں، اللہ تو میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، میری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، میری دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ جب پورے یقین کے ساتھ جب ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا۔ ہاں، اللہ تو بندوں کو دینے بیٹھے ہیں، ہم لینے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو پسند کرتے ہیں کہ جو مانگے گا اللہ سے اپنی ضرورتوں کو مانگے گا، اور جسے دعا میں مزہ لگ جاتا ہے، اسے مزہ آتا ہے، اسے اور کسی چیز میں مزہ نہیں آئے گا، گھنٹوں گھنٹوں مانگیں گے۔ ہاں، تو یہ مغز ہے عبادت کا۔ تو دعا کم سے کم علماء کم سے آدھا گھنٹہ تو ہم کیا کریں بھائی مانگیں گے انشاءاللہ۔ جو ہمارے کو عربی میں مانگنا ضروری نہیں ہے، جو اپنی زبان میں ہم مانگیں، اللہ سے مانگیں، دعا کریں، جو ضرورتیں مانگیں، سمجھ رہے ہیں؟ کہ ہمیں کیا کرتے ہیں اللہ یہ دے یہ دے وہ دے، جیسا ہوٹل میں جاتے ہیں ہمارے استاد بولتے ہیں ویٹر کو کیا کرتے ہیں بھائی، کیا کرتے ہیں آرڈر، جیسا ہمارے کیا توفیق بھائی کا ہوٹل ہے، جا کر بیٹھے، ہاں بھائی ایک بریانی، ایک پلاؤ، 2 روٹیاں تندوری، ایسا ہم کیا کرتے ہیں اللہ یہ کر وہ کر وہ کر وہ کر، ہاتھاں پھیر لے کو پھونک لے کو نکل جاتے ہیں۔ اب جاتے ہی باہر رہنا ہو، کیا وہ ہوٹل ہے بھائی؟ ابھی اللہ سے لو لگانا۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں خیر ہے تو ہمیں دیں گے۔ اسی لیے ایک شخص دعا کر رہے تھے اور مانگ رہے تھے اے اللہ مجھے صبر کی توفیق دے۔ ہمیں مانگتے نہیں بھائی، ارے مانگتے اللہ صبر دے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دعا کر رہے ہو یا بد دعا کر رہے ہو؟ بلکہ دعا کا طریقہ بھی سکھایا ہے کہ کیا مانگنا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا مانگ رہے ہیں ہم، بلکہ بعض ہم مانگتے ہیں جو ہمارے لیے خیر نہیں ہوتی، ہمارے لیے وہ دعا نہیں ہوتی، وہ بد دعا ہوتی ہے۔ تو صبر، تو ہمیں تو معلوم ہو رہا ہے کہ صبر تو اچھی چیز ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ اس طرح دعا نہ مانگو، اس لیے کہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے صبر دے، صبر کب کرے گا؟ جب بیماری آئے گی تو صبر کرے گا، حالات آئیں گے تو
صبر کرے گا، مصیبت آئے گی تو صبر کرے گا، بلکہ کہا کہ اللہ سے عافیت مانگو، اللہ مجھے عافیت والی زندگی دے، اللہ مجھے عافیت دے۔ جب کوئی حالات آئے تو اس وقت صبر کرنا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ہمیں ان حالات کو برداشت کرنا ہے اور صبر کرنا ہے، اللہ سے عافیت مانگنا ہے۔ تو اس لیے ڈائریکٹ صبر نہیں مانگنا چاہیے۔ تو صبر مانگ رہے ہیں تو وہ کہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ حالات مانگ رہے ہیں، لیکن ہمارا اتنا ایمان مضبوط نہیں ہے، تو اس لیے ہم کہیں کہ اللہ مجھے عافیت عطا فرما، عافیت والی روزی دے، عافیت والی زندگی دے، عافیت والی اولاد دے۔ ہاں، تو عافیت میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ تو اس لیے یہ دو آیتوں میں ایک تو مضمون یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم عبادت اللہ ہی کے لیے کریں گے اور اللہ ہی کے لیے ہماری عبادت خاص ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہر ضرورت کا پورا کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہی سے اپنی ہم ضرورت مانگیں گے۔ کس سے مانگیں گے بھائی؟ ہدایت ہو، روزی ہو، دنیا کی تمام ضرورتیں ہو، اور تمام ضرورتوں میں دنیا کی اعتبار سے سب سے بڑی ہماری ضرورت وہ ہدایت ہے۔ وہ کیا ہے بھائی؟ ہاں، تو اس کے لیے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہمیں دعا کے مواقع بتائے گئے، فرائض کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ سے مانگے، فرض نمازوں کے بعد، اور خیر کی قبولیت کی گھڑیاں بتائی گئی۔ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جمعہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں بتائی گئی۔ لیکن ان گھڑیوں میں خاص نہیں ہے، بلکہ جب اللہ سے بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے، اپنی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ جب بندہ اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے بھائی؟ تو اس پر بھی اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے میرے قریب آنا چاہتا ہے، چلو ہم اس کی معافی کر دیں گے۔ ہاں، تو اس لیے جب اللہ اتنا ہمیں معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن ہمیں دعا کے لیے وقت ہی نہیں ہے، تو ہماری جو بھی دنیاوی ضرورتیں ہیں، دیکھو دنیاوی جتنی ضرورتیں ہیں وہ تمام ضرورتوں کی پوری کرنے والی ذات یہ اللہ کی ہے۔ یہ ذہن میں بیٹھ جائے، یہ ہمارے مائنڈ میں بیٹھے گا، دماغ میں بیٹھے گا۔ جس طرح میں نے کہا کہ جمعہ کی نماز کو، بڑی راتوں کی نمازوں کو ہم نے اپنے مائنڈ سیٹ کر لیا کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے، تو ہم اس کے لیے آ رہے ہیں، نہا دھو کر آ رہے ہیں، جلدی آ رہے ہیں، مسجدیں بھر رہی ہیں، لیکن 5 وقت کی نماز ہم نے اپنے مائنڈ میں کیا نہیں کر لیا بھائی؟ سیٹ نہیں کر لیا ہے، تو ہمیں آنا مشکل ہو رہا ہے۔ ہم نے اسے اللہ معاف فرمائے ضروری نہیں سمجھا، تو اس کے لیے یہ اللہ کی طرف سے ہمیں بڑا گفٹ دیا گیا ہے۔ 5 وقت کی نمازیں کیا دی ہیں بھائی؟ تو معراج کے موقع پر کوئی خاص عبادت نہیں ہے، جو عبادت دی گئی ہے اسے پڑھو بھائی۔ جو تمہیں دی گئی ہے 5 وقت کی نماز، تحفہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں دی، کم کرتے کرتے 5 پر آ گئی، جو 5 پڑھے گا اللہ 50 کا ثواب اسے دیں گے۔ اور نماز میں اللہ نے ہر خیر رکھی ہے، دنیا کی ضرورتیں بھی، روزی کا مسئلہ بھی حل، قبر کا مسئلہ بھی حل، پلسرات کا مسئلہ بھی حل، نام اعمال کا مسئلہ بھی حل، اور بغیر حساب کے کہاں جائیں گے؟ ارے سب مسئلے ہیں نہیں اس میں، روزی کا تو سب بھی چاہ گئے۔ ہماری زندگی کے تمام مسائل اللہ نے نماز میں رکھے، تو یہ بنیادی چیز ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے آج ہمارے ذہنوں سے یہ چیز نکل چکی ہے اور اس کا اہتمام نہیں ہو رہا، عبادتوں کا اہتمام نہیں ہو رہا۔ جب عبادتیں کا اہتمام نہیں ہوتا تو ہمارے ذہن ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ ہم اللہ ہی کے لیے عبادت پابندی سے نہیں کریں گے تو اب ایاک نعبد ہمارا صحیح نہیں ہوگا، تو ایاک نستعین، اللہ ہی سے ہم مدد مانگنا ہے، لیکن اب ہمارے مدد کے راستے ارے کیا ہو جائیں گے بھائی؟ ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ ہاں یہ بھی ہوگا، ان سے بھی ہوگا، ان سے بھی ہوگا۔ اب ہمارے ذہنوں میں دوسرے اسباب پر یقین آ جاتا ہے، تو اسباب کو تو اختیار کریں، لیکن
ذات پر, اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ. اور آگے کی ہماری سب سے بڑی جو ضرورت ہے اللہ سے ہمیں مانگنا ہے, وہ آگے کی آیتوں میں اللہ فرما رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستے کی ہدایت دے. صراط مستقیم کون سا راستہ بھائی؟ سیدھا راستہ. سیدھا راستہ یعنی جو جنت والا راستہ ہے, سنتوں والا راستہ ہے, نبی والا راستہ ہے, جو صحابہ والا راستہ ہے. اس لیے حدیث پاک میں آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل وہ 72 فرقوں میں بڑھ گئی تھی اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی, 73 گروہ میں بڑھ جائے گی, 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تمام کے تمام وہ گمراہ ہیں اور تمام کے تمام وہ ناجیہ نہیں ہیں, کامیاب ہونے والے نہیں ہیں, لیکن ایک فرقہ, ایک جماعت, ایک گروہ وہ کامیاب ہونے والا ہے, صحیح رخ پر رہنے والا ہے, وہ جنتی گروہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, کہ میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ جس پر ہیں, میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ. بخاری شریف کی روایت ہے. تو یہ حدیث میں صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 72-73 فرقوں میں بڑھ جائے گی, ایک گروہ, ایک جماعت کامیاب ہوگی, وہ جماعت وہ ہوگی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو میرے بھائیوں یہ ہدایت والا راستہ ہے. آج جتنے بھی ہم دیکھ لیں جو بٹے ہوئے ہیں, کوئی صحابہ کے بغض میں, صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے, صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے, میرے بھائیوں وہ راہ حق پر نہیں ہے, وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے. وہ راستہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والا راستہ سیدھا راستہ ہے. اللہ کے رسول کی زندگی والا راستہ سیدھا راستہ ہے, خیر والا راستہ ہے. اور ان کی صحبت کے لیے اللہ نے صحابہ جیسی جماعت کا انتخاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہ وہ نیک بندے جس راستے پر ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہیں, تو ان کے راستے پر, ان کی زندگی کے مطابق ہم اپنی زندگی بنائیں گے اور ان کے راستے پر رہیں گے تو ہم صراط مستقیم پر رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا ہے. تو مانگنے میں سب سے بڑی جو چیز ہمیں بتائیے ضرورت والی, وہ کون سی ہے بھائی؟ کون سی ہے بھائی؟ ہدایت ہے. سو رہے ہیں؟ ہاں سنو, مین بات میں سو رہے نا بھائی. ہاں ہدایت تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے, ہدایت دے. مانگتے 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 ارے بھائی داڑیاں سفید ہو رہی ہیں, اب دیکھنا بھی صحیح راستے پہ ہوں کہ نہیں. میری زبان, میری آنکھ, میرے دل, میری زندگی, میرا لباس, میرا چلنا, میرا بولنا, میرے زندگی کا ہر معاشرہ, ارے بھائی وہ ٹریک سے ہٹا ہے یا ٹریک پر ہے؟ اب وہ سنت و شریعت کی ٹریک پر ہے تو ہم سیدھا چل رہے ہیں. اگر ٹریک سے ذرا ہٹ گئے تو ہماری زندگی کی گاڑی کیا ہو جائے گی بھائی؟ وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گی. تو ہم اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے. اب اس کی تفصیلات ہیں انشاءاللہ آئندہ اہدنا الصراط المستقیم کے تعلق سے تفصیلات آپ کے سامنے بتائی جائیں گی کہ ہمیں ہدایت والا راستہ کون سا ہے, کس راستے پر ہمیں چلنا ہے, کیسی زندگی ہمیں گزارنا ہے. تو قرآن والا راستہ ہدایت والا راستہ ہے. ہدایت کی دعا بھی ہمیں مانگنا ہے, ورنہ بہت سارے